محترم المقام جناب حسیب صدیقی صاحب، برادر محترم مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، مشاعرے کے سرپرست محترم جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، محترم سید عقیل حسین میاں صاحب اور برادرم سید شکیل حسین ایڈوکیٹ صاحب، کنوینر مشاعرہ، ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام شعراء کرام، شاعرات، دیوبند کی علمی سرزمین کے محترم سامعین، گو ایک مشت خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، گو ایک مشت خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، پھر بھی ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں، گو ایک مشت خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، پھر بھی ہوا کے رحم و کرم پر نہیں ہوں میں، لوگوں نے ایک صلیب کی زینت بنا دیا، میں چیختا رہا کہ پیغمبر نہیں ہوں میں۔ محترم حاضرین، دنیا بڑی آزمائش اور بڑے امتحان کی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کام، کوئی تعمیری کام برپا کرنے کے لیے اپنے کو بڑی آزمائش اور امتحان میں ڈالنا پڑتا ہے۔ دیوبند میں پاکستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کے شعراء کرام کو یہاں آنے کی اجازت ملنے میں 2 دن تک محنت و مشقت کرنی پڑی۔ اس کا سبب شاید صرف یہ تھا کہ دیوبند جو ہمارا علم، ہماری تہذیب، ہماری ملت کی آبرو کا مرکز ہے، وہ کسی وجہ سے شک و شبہات کے گھیرے میں آیا ہوا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اور سیاست کی بازیگری اور جادوگری ہے، جس نے کچھ اپنے مفادات کے پیش نظر ایسا کیا ہے۔ دوستو، ایسا کیوں ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے بارے میں سمجھنے کے لیے بہت سے بے خبر لوگوں کو لگا دیا گیا ہے، جو ہم جیسے باخبر لوگوں کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ دیوبند جس نے پچھلے 150 برسوں میں ہندوستان کی تحریک آزادی کو جتنا خون دیا گیا ہے، شاید اس میں ایک قیمتی حصہ دیوبند کے علماء کرام کے خون اور ان کی جدوجہد کا حصہ شامل ہے۔ لیکن وہ دیوبند بھی اگر شک و شبہ کے گھیرے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے خبری کامیاب ہو رہی ہے اور باخبری کو کہیں نہ کہیں سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے بہت ادب سے ایک بات اس وقت بتا دینا چاہتا ہوں، جس بات کا تعلق مشاعرے سے تو نہیں ہے لیکن ہماری ملت سے ضرور ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے عربی مدارس کے جو طلبہ ہیں، ان کی ذہانت، ان کا جو IQ کہلاتا ہے، وہ کہیں کسی سے بھی کم نہیں ہے، لیکن چونکہ جدید علوم سے، خاص طریقے سے عالمی طور پر اس وقت جو انگریزی ایک زبان ہے، اس سے ہماری کم معلومات جو ہے، اس نے ہمیں اس وقت یہ نقصان پہنچایا ہے کہ بے خبر لوگ بھی ہم جیسے باخبروں کے بارے میں غلط رائے رکھنے لگے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی قدیم ساری روایات کے احترام کے ساتھ ساتھ جدید طور پر بھی تھوڑا سا اپنی ذہانت کو استعمال کر کے جدید علم میں ہم مہارت حاصل کر لیں تو آج بھی ہم ہر جگہ برتر اور سپیریئر بنے رہیں گے، اور کہیں سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ہم پر شک و شبہ کی نظر ڈالے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیوبند کی پوری تاریخ، علماء دیوبند کی جو جدوجہد آزادی میں قربانیاں ہیں، ان کو ہندوستان کی مختلف زبانوں میں اور انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں اس کی تاریخ لکھی جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ سچائی سے لوگ واقف ہو سکیں
اور बेखबरी कहीं आगे न बढ़ सके, बाखबर लोग जो है उनकी बरतरी कायम रहे। बस मुझे सिर्फ इतना कहना है और उसके बाद आपको मुशायरे के माहौल में लाना है। एक मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हर मुशायरे में ये होता है कि मुशायरे के स्टेज पर जिस शख्स से इफ्तिताह कराया जाता है वो बाहर से तलाश करके लाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये शख्स अहम है, ये शख्स अजीम है, ये शख्स बड़ा है, ये शख्स बरतर है। मैं जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एक अरसे के बाद पहली मर्तबा उन्होंने अपनों के दरमियान से एक अजीम शख्स को तलाश किया और उससे इस फरीज़ा को अंजाम देने की गुजारिश की। वो नाम डॉक्टर राहत इंदौरी का है, जो हम छोटों में बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हम उन्हें जब देखते हैं तो सर उठा करके उनकी अजमत की तरफ देखते हैं तो हमें अपनी टोपी संभालनी पड़ती है। मैं नवाज को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने हम शायरों में एक बरतर शख्स को, एक अजीम शख्स को, एक ऐसे शख्स को जो अपनी ज़िंदगी ही में हमारी अदबी तारीख़ का हिस्सा बन रहा है, उस शख्स से आज इस मुशायरे का इफ्तिताह कराया। इसके लिए मैं जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी जो सरपरस्त मुशायरा हैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। हसीब साहब को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। जितने लोग डाइस पर हैं सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग जो इस मुशायरे में शरीक होने तशरीफ़ लाएंगे, जिस वक्त वो आ जाएंगे मैं उस वक्त उनके बारे में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दोस्ताना रिश्ते कायम हो रहे हैं उनके बारे में मैं उस वक्त गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त मैं आपको मुशायरे के माहौल में ला रहा हूँ। नात पाक से मुशायरा शुरू करा देना चाहता हूँ ताकि मुशायरे को कामयाबी और बरकत की ज़मानत मिल जाए। मैं सबसे पहले जनाब खालिद जाहिद से ये गुजारिश करूँगा, जो मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, नवाज साहब के दोस्त भी हैं, हम लोगों के करम फरमा भी हैं, प्यारे भी हैं, मोहतरम भी हैं, बहुत ही बुलंद मनसब के शायर भी हैं, शरीफ इंसान भी हैं। मैं जनाब खालिद जाहिद से गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करके मुशायरे का आगाज़ कर दें ताकि इसे कामयाबी की ज़मानत मिल जाए। माइक पर जनाब खालिद जाहिद मुज़फ़्फ़र नगरी।